لبنان میں اسرائیلی حملوں پر عالمی رد عمل شدت اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان، برطانیہ، فرانس اور اقوام متحدہ کی طرف سے سخت مذمت ہوئی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا مطالبہ کہ لبنان کو بھی عارضی جنگ بندی میں شامل کیا جائے۔ ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کے بعد مذاکرات اسلام آباد میں شروع ہو رہے ہیں۔ شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے، ریڈ زون کا کنٹرول فوج کے سپرد ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ پورے خطے کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی اس جنگ کا مستقبل کیا اسلام آباد میں طے ہونے والا ہے؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ اس عارضی جنگ بندی پر ایران اور اسرائیل میں رد عمل اور خدشات کیا ہیں؟ اور دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کے مبینہ موجد کا اپنی ایجاد سے انکار، کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی سیز فائر کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان مذاکراتی عمل کل یعنی 10 اپریل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ ان مذاکرات میں حصہ لینے کے لیے دونوں ملکوں کے وفود اور سیکیورٹی عملہ پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکراتی وفد کی سربراہی ایران کی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالباف کریں گے، جبکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کے مطابق امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس، صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر پر مشتمل ہے۔ امریکی وفد ہفتے کے روز بات چیت میں حصہ لے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جہاں بھی ضروری ہوا حملے جاری رکھے گا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے سیز فائر کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ادھر سعودی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر بات کی اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا تاکہ خطے میں سلامتی اور استحکام واپس آ سکے۔ اسرائیل نے بدھ کو بھی لبنان پر حملے کیے ہیں اور لبنانی وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں ہونے والے ان حملوں میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان، برطانیہ، فرانس اور اقوام متحدہ نے ان اسرائیلی حملوں کی پرزور مذمت کی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر نے لبنان کو ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے میں شامل کرنے کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ بیروت سے ہیوگو بشیگا کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ لبنان میں سیز فائر نہیں ہے اور لوگ ایک شکستہ ملک کے ٹکڑے سمیٹ رہے ہیں۔ فضا سے برسنے والے اسرائیلی بم اپنے ساتھ مزید دہشت اور تباہی لائے ہیں۔ 10 منٹ تک پورا ملک حملے کی زد میں تھا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ اس کا نشانہ حزب اللہ ہے اور یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ملبے کے ڈھیر میں اس زندگی کی یادیں جو نہیں رہی۔ پورے بیروت پر کیے گئے ہوائی حملے نہایت طاقتور تھے، اور وہ دیکھیں وہاں ہونے والی تباہی۔ گھنٹوں بعد بھی اس جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہاں بڑی تباہی ہوئی ہے، بڑا نقصان ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ کس قدر شدید تھا۔ عابد یہاں اپنے بھائی کو دیکھنے آئے ہیں جو زخمی ہو گئے تھے۔ یہاں انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے، صرف لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ کیا کریں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کاش میں بم ہوتا اور اس پر پھٹ پڑتا جس نے یہ سب کیا ہے۔ دشمن میں رحم تو ہے ہی نہیں۔ ہم بلڈنگ کی دوسری طرف آ گئے ہیں، ایئرپورٹ روڈ اس طرف ہے۔ بیروت کا مرکزی حصہ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ شہر کے اس حصے میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بیان کر سکوں وہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ بس برباد ہو گئے ہیں ہم اور کچھ نہیں۔ لبنانی ٹوٹ کر رہ گئے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جسے یہاں کے بہت سے لوگ نہیں لڑنا چاہتے، اور اس کثیر العقیدہ ملک میں لوگوں کے ہاتھ سے امید کا دامن چھوٹتا نظر آ رہا ہے۔ تو ایران اور امریکہ کے درمیان عارضی سیز فائر کو اسرائیل میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ صحافی ہریندر مشرا یروشلم سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہریندر، کیا یہ تاثر درست ہے کہ اسرائیل اس سیز فائر کے خلاف ہے؟ جی، یہاں پر خاصی ناراضگی نظر آ رہی ہے، اور وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے گزشتہ روز ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں کہ وہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیلی فوج کو اہم کامیابی ملی ہے
لیکن اس کے باوجود یہاں پر مانا یہ جا رہا ہے کہ جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل اس جنگ میں اترا تھا انہیں حاصل کرنے میں وہ ناکام رہا ہے۔ بنجامن نیتنیاہو کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ٹیمپرری سیز فائر ہے، یہ عارضی جنگ بندی ہے، اور محض کامیابی حاصل کرنے کے راستے میں ایک سٹاپ ہے۔ یہ انہوں نے یہ کہہ کر کے انہوں نے لوگوں کو ایک طرح سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ناراضگی جو ہے وہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو لے کر کے یہاں پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اور بنجامن نیتنیاہو نے یہ بھی کہا، یہ بھی یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ انرچڈ یورینیم جو ہے وہ ایران سے باہر نکالا جائے گا، چاہے وہ سفارتی کوششوں کے ذریعے ہو یا پھر فورس کے ذریعے ہو، فوج کے ذریعے ہو، لیکن اسے باہر نکالا جائے گا۔ اچھا، اسرائیل کہتا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف اس کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ویسے تو وہ کئی ہفتوں سے لبنان پر حملے کر رہا ہے، مگر اس وقت اسرائیل نے لبنان پر اتنی زیادہ بمباری کیوں شروع کر دی ہے؟ دیکھیں، یہ بھی یہاں کی داخلی جو سیاست ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو شمالی علاقے کے جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، ان کی اور سے کافی ناراضگی رہی ہے۔ انہیں اپنے گھروں کو ایویکویٹ کرنا پڑا تھا ہزاروں کی تعداد میں پچھلی جنگ کے دوران، اور اس بار بھی کافی لوگوں نے جو ہے وہ ایویکویٹ کیا ہے۔ اور اسرائیلی سرکار سے لگاتار یہ ڈیمانڈ ہو رہے ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو محفوظ کیا جائے۔ یہ فوج اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، اور اس کی وجہ سے مزید جو ہے یہاں پر دباؤ دیکھا جا رہا ہے سرکار کے اوپر۔ دوسری طرف یہاں پر پہلے تو حزب اختلاف نے کوشش کی سرکار کو اور بنجامن نیتنیاہو کو گھیرنے کی، لیکن اب دیکھا یہ بھی جا رہا ہے کہ مخلوط حکومت میں شامل بھی کئی سارے اہم جو وزیر ہیں اور ان کے علاوہ کئی ممبران ہیں پارلیمنٹ کے، وہ بھی نیتنیاہو پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کے خلاف جو ہے مکمل کارروائی کر کے وہاں پر لوگوں کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایران اور حزب اللہ کے حملوں سے اسرائیل کا بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ کیا اسرائیل میں اس جنگ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی، یہاں پر بھی کچھ مذمت دیکھنے کو ملا ہے۔ یہاں پر کافی ساری پابندیاں تھی، پہلے 50 سے زیادہ لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ زیادہ سڑکوں پر نہیں اتر پائے، لیکن پھر بھی یہاں پر کچھ جو ہے مظاہرے ہوئے، یہاں پر لوگ سڑکوں پر نظر آئے تھے جو جنگ کے خلاف جو ہے جو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن یہاں پر کوئی بہت بڑے مظاہرے جو ہیں اس طرح سے نہیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ کو لے کر کے پھر بھی لوگ جو ہیں اسرائیل سرکار کے ساتھ ہیں۔ اب ناراضگی اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ کیا یہ امریکہ کا یک طرفہ فیصلہ تھا یا پھر اس فیصلے کے پیچھے اسرائیل بھی جو ہے شامل تھا اس فیصلے میں۔ یروشلم سے ہرندر مشرام سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور آئیے اب تہران چلتے ہیں، جہاں سے صحافی جان حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں لوگ اس سیز فائر اور مذاکرات کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ایران میں جب سیز فائر ہو رہی تھی تب کچھ لوگ یہ کنسرن شو کر رہے تھے عوامی لیول پہ کہ حکومت کو امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے یا سیز فائر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایران بھی جب اس سیز فائر میں گیا تو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل میں بیان میں لکھا ہوا تھا کہ آور فنگرز آر آن دا ٹریگر۔ تو ایک خدشہ تو بہرحال تھا کہ یہاں پہ اسرائیل کوشش کرے گا سیز فائر کو توڑنے کی۔ صبح 10 بجے جب پہلے ہی دن سیز فائر کے لبنان پہ اٹیک ہوا اور لبنان کے اندر ایک بہت بڑا حملہ اسرائیل نے کیا، تو ایران نے جوابی کارروائی اسرائیل کے خلاف بھی کی، اور یہاں پہ جو لوگ اور عام لیول پہ اور گورنمنٹ لیول پہ دونوں لیول پہ بہت زیادہ خدشہ اظہار کر رہے تھے کہ امریکہ کو کسی طریقے سے اسرائیل کو روکنا چاہیے، امریکہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس ڈیل کے اندر اکارڈنگ ٹو ایران لبنان شامل تھا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹویٹ بھی کیا۔ اور ایران تو اوور آل اس پوری جو سیز فائر کی ڈیل تھی اس کو ایک جیت کے طور پہ دیکھ رہا تھا، ایک امریکہ کی شکست کے طور پہ دیکھ رہا تھا۔ اور انفیکٹ یہاں پہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایران جو پہلے اسٹریٹ آف ہورمز کے کوئی اس کو تعلق نہیں تھا اسٹریٹ آف ہورمز سے، آج وہی ایران امریکہ کی جنگ کے بعد اسٹریٹ آف ہورمز کو کنٹرول کر رہا ہے، اور امریکہ ایران کے 10 پوائنٹس پہ آ کے مانا ہے۔ تو اس کو بہت بڑی جیت دیکھا جا رہا تھا اس چیز کو، اسپیشلی وین ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ 10 پوائنٹس کا فریم ورک جو ہے اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال بعد میں کچھ چیزیں چینج ہوئیں، اور امریکہ کے بھی جو ٹویٹس ہیں جو گورنمنٹ آفیشل کے اور جو بیانات ہیں وہ جس طریقے سے چینج ہو رہے ہیں، تو اس سیز فائر کے اوپر اور زیادہ ڈاؤٹ کے بادل جو ہیں وہ چھا رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عارضی سیز فائر اور اسے مستقل کرنے کے لیے مذاکرات، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت آکسفورڈ سے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر افتخار ملک۔ افتخار صاحب، ان مذاکرات سے کتنی امید رکھی جائے؟ میرے خیال میں سچویشن بہت فیوریبل ہے 2 دن پہلے کی نسبت۔
اگرچہ نتن یاہو بہت سبورسو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کیونکہ ان کو شامل بھی نہیں کیا گیا اور وہ لیبنان میں حزب اللہ کو بھی ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں دونوں طرف بلکہ تینوں طرف وار فٹیگ ہے، اکنامک سچویشن پوری دنیا میں انسٹیبل ہے، گلف کی طرف سے بھی پریشر ہے، تو اور یہ لڑائی کافی عرصہ چل چکی ہے اور اس میں ایگزاسشن ہے، امریکہ میں بھی لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں، تو لگتا یہی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ نے آپس میں بات کی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ ریجنل جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ایسا موقع آ گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ کیا جائے، اور اس میں جے ڈی وینس کی جو شمولیت ہے وہ بہت پاورفل سگنل ہے۔ اچھا، ایران کے 10 نکات کا مذاکرات کی میز پر آنا جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ایران نے جو وہ 10 نکات شائع کیے ہیں وہ ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان کے علاوہ مجھے یہی لگتا ہے کہ پس پردہ بھی بہت سارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کے نکات پیش کیے جا رہے ہیں، تو ظاہری طور پہ تو یہ نکات ایسے ہیں جن پہ امریکہ اور اسرائیل کو کافی ریزرویشن ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ حد تک گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہو رہی ہے اور اس پہ کافی حد تک یہ جو اسلام آباد کے نیگوسیشنز ہیں ان میں پیش رفت ہوگی۔ اچھا، پہلے صدر ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس کا قیام اور اب ایران سے براہ راست مذاکرات، اس صورتحال میں اقوام متحدہ کہاں رہ گیا ہے؟ کیا دنیا میں تنازعات کے حل میں اقوام متحدہ کا اب کوئی کردار نہیں بچا؟ اگر ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہ لاسٹ جو ان کے 15 مہینے ہیں صدارت کے دیکھا جائے تو وہ وعدے تو بہت کرتے ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں کرتے، اور اس میں آپ یوکرین کا معاملہ دیکھ لیں یا آپ غزہ کے حوالے سے ان کا بورڈ آف پیس ہے وہ دیکھ لیں، تو کافی لوگ جو کرٹکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں یہ کنسسٹنسی جو ہے تواتر وہ نہیں ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز تو اس سے پہلے کی کافی حد تک پیرالائز ہو چکی ہے، خاص طور پہ ان کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو کانفلکٹ ہیں، ان کا رول جو ہے اس میں مارجنلائز ہو گیا۔ مے بی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اپنے آپ کو ریسٹور کرے، کانفیڈنس ون اوور کرے اور ایسے پولیٹیکل میکنزم ڈیولپ کرے کہ یہ اول تو یہ کانفلکٹس ہوں ہی نہیں، اور اگر یہ وارز اور کانفلکٹس ہوتی ہیں تو ان کو کسی طریقے سے روکا جا سکے۔ آکسفورڈ سے ڈاکٹر افتخار ملک ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک نئی رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کے خالق کی پہچان کے بارے میں دنیا بھر میں پھر سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن جس شخص کا نام سامنے آیا ہے وہ خود اسے مسترد کر رہا ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ یہ صرف ایک شخص کی شناخت کا معاملہ نہیں بلکہ انٹرنیٹ کی دنیا کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی سب سے معروف کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کا خالق، جسے ستوشی ناکاموتو کہا جاتا ہے، کی اصل شناخت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ بٹ کوائن کا آغاز 2009 میں ہوا تھا اور ابتدا ہی سے اس کی کل تعداد کو صرف 21 ملین سکوں تک محدود رکھا گیا۔ اندازوں کے مطابق اس کے خالق ستوشی ناکاموتو کے پاس آج بھی تقریباً 10 لاکھ بٹ کوائن موجود ہو سکتے ہیں، جس کی موجودہ ویلیو کے حساب سے مالیت تقریباً $70 ارب بنتی ہے۔ اور اب ایک نئی تحقیق میں برطانوی کرپٹو ماہر ایڈم بیک کو ستوشی ناکاموتو قرار دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک امریکی اخبار کی تفصیلی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا کہ ایڈم بیک ہی دراصل بٹ کوائن کا خالق ستوشی ناکاموتو ہو سکتے ہیں، جس میں ان کے پرانے ای میلز، آن لائن سرگرمیوں اور تحریروں کا موازنہ ستوشی کے پیغامات سے کیا گیا۔ گزشتہ برسوں میں کئی افراد کو بٹ کوائن کا خالق قرار دیا گیا ہے، لیکن ہر بار یہ دعوے یا تو مسترد ہو گئے یا ثابت نہیں ہو سکے۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ آرٹیمس 2 کے عملے کا کہنا ہے کہ زمین پر واپسی کی تیاری کے دوران ان کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے بہت سی مزید تصاویر اور کہانیاں ہیں۔ خلائی جہاز اوراین کے خلابازوں نے چاند کے گرد اپنا مشن مکمل کر لیا ہے اور وہ خلا میں اتنی گہرائی تک جانے والے پہلے انسان بن گئے ہیں۔ انڈیا میں آج لاکھوں افراد نے مقامی انتخابات میں ووٹ ڈالے۔ آسام اور کیرلا کی ریاستوں اور وفاق کے زیر انتظام پڈوچیری میں ہونے والے ان انتخابات کو نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ایک امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں بھی اس ماہ کے آخر میں ووٹنگ ہوگی۔ فرانس سے انگلینڈ آنے کی کوشش کے دوران ایک چھوٹی کشتی میں سوار 4 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں۔ 2 مرد اور 2 خواتین تیز لہروں کی نظر ہو گئے۔ ان کی قومیت کے بارے میں فی الحال کوئی معلومات نہیں ہیں۔ جائے حادثے سے تقریباً 40 تارکین وطن کو بچا لیا گیا۔ برطانیہ کی ساحلی علاقوں میں اس سال شدید طوفانی موسم نے نومولود سیل کے بچوں کی زندگی کے ابتدائی ہفتوں کو خاصا مشکل بنا دیا ہے۔
ریسکیو اداروں کا کہنا ہے کہ اس موسم سرما میں انہیں معمول سے کہیں زیادہ کالز موصول ہو رہی ہیں۔ آٹس ہومز کی رپورٹ خالد کرامت کی زبانی۔ یہ ہے ایلوس۔ ستمبر میں جب یہ صرف 6 دن کی تھی تو اسے اس کی ماں سے بچھڑ جانے کے بعد ریسکیو کیا گیا، اور یہ اکیلی نہیں تھی۔ برطانیہ بھر کے امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ اس سردی میں وہ معمول سے کہیں زیادہ سیلز کی مدد کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کو سردی لگ رہی ہوتی ہے، بھوکے اور تنہا ہوتے ہیں، اور انہیں انسانی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سردی میں برطانیہ پہلے ہی کئی بڑے طوفانوں کی زد میں آ چکا ہے۔ حال ہی میں طوفان چندرا کی وجہ سے انگلینڈ کے جنوب مشرقی علاقوں میں سیلاب آیا۔ طوفان اور بکھرا ہوا سمندر ننھے سیلز کو ان کی ماؤں سے دور بہا دیتا ہے، اور ریسکیو ٹیموں کو کال موصول ہوتی ہے اور وہ فوری کارروائی کرتے ہیں۔ مدد ملنے کے بعد ایلوس کو دیگر ریسکیو کیے گئے سیلز کے ساتھ ڈیون کے ویسٹ تھریچ وائلڈ لائف سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کو دن میں 3 بار کھانا دیا جاتا ہے۔ ہر بار تقریباً 1.2 کلو خوراک دی جاتی ہے، یعنی ہر فیڈ میں تقریباً 20 ہیرنگ مچھلیاں، اس طرح ایک دن میں تقریباً 60۔ یہ تو بہت بڑا ناشتہ ہے۔ مجھے بتائیں اگر میں انہیں زیادہ کھلا رہا ہوں؟ نہیں، انہیں زیادہ کھلانے کا کوئی امکان نہیں۔ اس سردی میں ہمیں بہت سے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور عام طور پر انہی دنوں میں ہمارے پاس زیادہ سیل کے بچے لائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے کمزور ہوتے ہیں یا خراب موسم میں اپنی ماں سے بچھڑ جاتے ہیں، یا سمندر کی سخت صورتحال کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ جب سیلز مطلوبہ وزن تک پہنچ جاتی ہیں تو ان کے سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب ان کا وزن تقریباً 25 کلو یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم انہیں اس طرح کے گہرے تالاب میں منتقل کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا وزن مزید بڑھ رہا ہے، کیا ان کے جسم میں مناسب چربی محفوظ ہے، وہ دوسرے سیلز کے ساتھ اچھی طرح تیر رہے ہیں، خود خوراک تلاش کر رہے ہیں۔ تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ واپس سمندر جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ لمحہ ہے۔ ہفتوں کی خصوصی دیکھ بھال کے بعد ایلوس اور اس کے 5 ساتھیوں کو دوبارہ قدرتی ماحول میں چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ لمحہ جذباتی ہوتا ہے، لیکن ہم یہی کام کرنے کے لیے ہیں۔ یہ بچے ساحل سے انتہائی خراب حالت میں لائے جاتے ہیں، اور ہمیں انہیں صحت مند حالت میں واپس فطرت میں چھوڑنے کا موقع ملتا ہے تاکہ وہ بھرپور زندگی گزار سکیں۔ غزن فردر کو اجازت دیں، خدا حافظ۔